ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ناظر صاحب اصلاح ارشاد کی طرف سے خط موصول ہوا ہے۔ وہ جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا ان کا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا تھا، عالمداد سے، وہ کہتے ہیں جس نے وہ نقل کر کے دیا ہے اس نے ایک نقطہ لکھ دیا غلطی سے، وہاں سے ہمیں جو کاغذات آئے تھے لفظ متبع تھا اور اس میں صرف ایک نقطہ کی وجہ سے منبع پڑا گیا، اور اگر وہ تشدید ہوتی تو پھر بھی مجھے سمجھ آ جاتی۔ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ اس پہ تشدید بھی نہیں تھی، تو اس کا پس منظر میں بتا کر اس کی وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اصل جو اعتراض تھا جس کے جواب میں ہم یہ پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ ہے آپ کے پاس کاغذ؟ اعتراض والا تو اس وقت نہیں ہے، وہ پھر دوبارہ اٹھانا پھر وہ تھا وہی محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے تو اس میں کلمے تھے جو مختلف ہوتے تھے۔ نہیں اچھا وہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کشفی حالت ہے حضرت عبدالعزیز مسیح علیہ السلام کی یا الہامات ہیں ان پر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور رویا پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خود یہ ایسی رویا دیکھتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ بظاہر بھیانک شکل کی رویا دیکھتے ہیں جو تعبیر کی محتاج ہوتی ہے اصل میں، اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو اس سے ان کی بددیانتی ثابت ہے۔ اصل یہ بحث ہے، تو متبع ہو یا منبع ہو یہ تو انہوں نے تعبیر ایک اچھی کر دی، منبع نہیں فرمایا متبع فرما دیا، اچھی بات ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ رویا دیکھنے والے نے کیا دیکھی تھی، وہ میں پوچھ رہا تھا۔ رویا کی بحث چل رہی تھی۔ رویا دیکھنے والے نے یہ دیکھا تھا کہ میں درود بھیجنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بجائے بار بار چشتی نام آتا ہے، اشرف علی تھانوی، ہاں ایک چشتی والا بھی ہے وہ الگ ہے، تو دکھاؤ نا مجھے اصل عبارت۔ یہ پہلا ہے اس سے، اور سو گیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ یہاں حضور سے مراد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں۔ تو ضمناً یہ بھی بات ہوگی کہ وہاں پاکستان میں جو عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ جو لفظ حضور آئے تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یہ ہے ہی بات بالکل غلط، جھوٹی سا۔ مجھے ایک وکیل نے خط لکھا ہے کہ ہر روز عدالتوں میں وکلاء ججوں کو حضور حضور کر کے مخاطب کرتے ہیں، اور ایک روزمرہ کا تجربہ ہے، سمجھ نہیں آئی کہ ان جج صاحب کو یاد کیوں نہیں رہا یہ، وہ بھی تو اس ادوار سے گزرے ہوں گے، کبھی وکیل بھی رہے ہوں گے، خود بھی حضور کہا ہوگا لوگوں کو، لیکن یہاں بھی وہی لفظ ثابت ہو رہا ہے کہ جب خالی حضور کہا جائے تو اس سے مراد عام انسان ہے۔ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں اور دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے، اور مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ پھر دوسری جگہ ہے، پھر درود شریف پڑھنا شروع کیا استغفار کے طور پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو کہتے ہیں میں نے تو اپنی طرف سے استغفار کے لیے درود شریف شروع کیا تھا،
کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. تو یہ درود شریف پڑھا تو اس میں بھی اللہم صلی علی اشرف علی تھانوی منہ سے نکلا اور کچھ نہ نکلا. اب یہ رویا کی حالت ہے. جماعت احمدیہ نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رویا میں تو ہزار قسم کی انسان چیزیں دیکھتا ہے، اور اگر دل میں وہ بات پختہ ایمان کے طور پر نہ ہو تو رویا میں جو منظر ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کئی لوگ اپنے آپ کو خدا کو مجسم دیکھتے ہیں اپنے سامنے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ اعتراض ہوگا کہ انہوں نے خدا کو مجسم بنایا، وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. تو ہم نے تو کبھی کسی رویا پر اس طرح اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ لوگ جو ان رویا کو جانتے ہیں کہ عالم رویا میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کشوف اور الہامات اور رویا پر شدید اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اسی مضمون میں اس سے ملتی جلتی رویا ایسی خود ان کے بزرگوں نے دیکھی ہوئی ہیں اور ان کے ریکارڈ میں درج ہیں، جن کے پڑھنے کی بھی انسان کو مجال نہیں. حضرت اقدس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو رویا ہیں، جو ہمارے لٹریچر میں جواباً اکٹھی کی گئی ہیں، وہ تو میں کچھ پڑھتا ہوں، اور ان کے بڑے بڑے چوٹی کے بزرگوں کی رویا ہیں، تو مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، پڑھی بھی نہیں جاتی. لیکن جانتا ہوں کہ اس کے معنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی خاص معنی میں وہ دکھائی ہے. تو یہ بحث تھی. اس لیے منبع اور متبع کی بحث ضمنی ہے، اس سے اس اصل دلیل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے ضمناً یہ کہا تھا کہ اس تعبیر، اس رویا کو سن کر انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، کہا تم تو کافر ہو گئے ہو، تم تو بڑے بدبخت انسان ہو جو ایسی رویا دیکھتے ہو، بلکہ اس پر سواد کیا ہے. لیکن سعد کے لفظوں میں بجائے متبع پڑھنے کے منبع پڑھا گیا. انہوں نے کہا یہ تھا جواباً کہ اس رویا کی تعبیر یہ ہے کہ میں متبع سنت ہوں، لیکن اس دن جو لفظ پڑھا گیا تھا وہ منبع سنت تھا، جو اور بھی زیادہ بھیانک بات تھی. تو اتنا حصہ کا لازم سمجھا جائے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ وہ لکھنے والے کا قصور تھا. مگر اصل مضمون پر جو اس رویا اور ان کے جواب سے روشنی پڑتی ہے کہ رویا میں ایسی چیزیں دیکھنا ہرگز ناجائز اور حرام نہیں ہیں، اور اس سے یہ استنباط نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی بجائے اشرف علی تھانوی پہ درود بھیج رہا ہے یا آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ بات اپنی جگہ پھر بھی ثابت رہتی ہے، نقطہ ایک ہو یا دو ہوں اس کے لیے. ان کا جو پروفٹ چاہتا تھا بابا صاحب کا، عبد الرحمان یعقوب بابا ہاں کا عبدالرحمان یعقوب بابا صاحب، اس میں انہوں نے 3 باتیں اور دی ہیں جو قادیان کے بارے میں اعتراض ہے. ٹھیک ہے، وہ لاؤ نا مجھے دو. جی یہ ہے اصل بات. ایک تو یہ اعتراض انہوں نے اٹھایا ہے کہ قادیان کے متعلق انہوں نے بستیوں کی ماں قرار دیا ہے قادیان کو. جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا. تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے، تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے. پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ یہ مرکزی فقرہ ہے جس کو دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اگلی بات کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے. کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ اس پر انہوں نے بہت بڑا اعتراض اٹھایا. حقیقت الرویا میں صفحہ 46 پر حضرت مسلم موعود کی تحریر ہے کہ دیکھو کہتے ہیں مکے اور مدینے کی چھاتیوں کا دودھ سوکھ گیا اور قادیان ام القریٰ بن گیا، ماں بن گیا بستیوں کی. دوسرا یہ حوالہ دیا ہے منصب خلافت سے، وہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین کی کتاب، محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے. وہ عبارت یہ ہے جو قادیان نہیں آتا یا کم از کم ہجرت کی خواہش نہیں رکھتا، اس کی نسبت شبہ ہے کہ اس کا ایمان درست ہو. قادیان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے انہو اول خری عطا فرمایا. یہ بالکل درست ہے. یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے تھے کہ زمین قادیاں اب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے. قرآن شریف میں 3 شہروں کا ذکر ہے، یہ تیسرا انہوں نے اٹھایا اعتراض، یعنی مکہ، مدینہ اور قادیان کا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کشف ہے
جس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا جواب تو میں عملاً پہلے ہی دے چکا ہوں کہ کشفی حالت میں کسی جگہ کے متعلق یہ دیکھنا کہ قرآن شریف میں ذکر ہے، اس کو یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی طرف سے ایک بات بنا کر قادیاں کی قرآن کی طرف بات منسوب کی گئی جو قرآن میں نہیں ہے، یہ ان کا ظلم ہے۔ مانن ذکر ہوتا ہے، اور مانن ذکر کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تفصیلی تحریر میں اشارہ فرمایا ہے کہ کن معنوں میں ذکر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی مسیح کے نزول کی بات ہوتی ہے تو مسیح کی جس جگہ نزول ہوا اس سے کچھ مشابہتیں اس جگہ کی پائی جاتی ہیں جس جگہ اس نے مثال کے طور پر نازل ہونا تھا، مگر یہ لمبی گفتگو ہے۔ صرف میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تیسرا اعتراض خود ان کی رویا اور کشوف کے حوالے سے بالکل بے بنیاد اور غلط ٹھہرتا ہے۔ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ قرآن میں ترمیم تنسیخ کی، قرآن کی طرف ایسی بات منسوخ کی جو قرآن میں نہیں تھی، اس لیے جھوٹ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسے ایک کشفی نظارے کے طور پر بیان فرماتے ہیں، نہ کہ حقیقتاً قرآن میں کہتے ہیں کہ قادیان لکھا ہوا ہے۔ اب جو پہلے دو حصے ہیں ان پر ان کو بڑا اعتراض ہے کہ قادیان کی بستی کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مکے اور مدینے کی چھاتیوں سے دودھ سوکھنے کا حوالہ کا ذکر کر کے تو انتہائی گستاخی سے کام لیا گیا ہے۔ اس حصے پر میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ جس جگہ بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خدا تعالیٰ کی طرف سے اجاگر ہوتا ہے، جہاں خدا اسی نور کو دوبارہ ایک معنوں میں نازل فرماتا ہے، اس کے متعلق تمام گزشتہ بزرگ اور علماء اور فقہا ایسی ہی باتیں لکھتے آئے ہیں جیسی کہ اس میں لکھی ہوئی ہے، اور کبھی کسی نے اس بات کو غلط نہیں سمجھا، کبھی کسی نے برا نہیں منایا۔ مراد یہ ہے کہ ایک جگہ خدا تعالیٰ کا کوئی ایسا برگزیدہ بندہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ارد گرد کی بستیوں کو روشن کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے الہام اور کشوف پا کر خدا تعالیٰ کے ہستی کے زندہ ثبوت مہیا کرتا ہے، یہاں تک کہ گویا اندھیروں میں ایک چراغ جل اٹھا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو تمثیلاً وہ سب باتیں کہی جاتی ہیں جن باتوں پر ان کو اعتراض ہے، اور جہاں تک مکے مدینے کی حالت کا تعلق ہے، یہ آنکھیں بند کر کے صرف دشمنی میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو علم ہے کہ مکے کی جو تعمیر نو ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل کے ذریعے، تو اس کے بعد وہاں اسی مکے میں جتنے سال کے دن تھے اتنے بت اکٹھے ہو گئے تھے، تو وقت کی دوری کی وجہ سے وہ جگہ جو توحید کا سرچشمہ ہو اسے شرک کی آماجگاہ بنا دیا گیا، اور یہ ہوتا رہتا ہے، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے سامان پیدا فرما دیتا ہے کہ اس جگہ کا اصل نور دوبارہ زندہ اور روشن کر دے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو اب تک یہ وہاں بت پرستی ہوتی نا۔ اس پر کوئی کہہ دیتا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہاں مکے کی چھاتیوں کا دودھ سوکھ گیا تو کون غصہ کرے گا، کون عقل والا اس پہ غصہ کرے گا؟ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ وہاں بت پرستی ہوتی تھی، بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمانے کی دوری سے اگر کچھ بدیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی طرف اس طرح ایک ایسے فقرے میں جو بہت فصیح و بلیغ ہے اشارہ کر دیا جائے تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں، میں آگے جا کے اس کے حوالے دوں گا۔ یہاں جو خاص طور پر میں نے بتایا تھا قادیان بستیوں کی ماں ہے، ماں کا تعلق دودھ سے ہے، یہ اپنے ماحول کی بستیوں کے لیے روحانی غذا کا حکم رکھتی ہے یہ بستی۔ یہاں سے اب جس طرح مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم کا دودھ پلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق فرمایا پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟
یہ جو دودھ نازل ہو رہا ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قرب کے زمانے میں تازہ رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ویسا دودھ نہیں رہ سکتا۔ تو قادیان کو مکے پہ فضیلت کہاں دی جا رہی ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح مکے کی بستی کا دودھ 1400 سال ہونے کو آئے، اب وہاں دودھ سوکھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، سوکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ تمہارا وہم کہ نعوذ باللہ قادیان کا دودھ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یہ بالکل غلط وہم ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر دے رہے ہیں کہ مکے جیسی عظیم بستی کا دودھ بھی اگر کبھی سوکھ جاتا ہے وقت کی دوری کی وجہ سے، لوگوں کی جہالت کی وجہ سے، تو یہ خیال نہ کرنا کہ قادیان کا دودھ ہمیشہ تازہ رہے گا۔ یہ تو ثانوی اور ذلی طور پر برکت پانے والی بستی ہے، آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ یہ دلیل تھی جس کے بعد فرمایا کیا مکہ اور مدینے کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ نہیں ہے؟ اب سنیے مکہ اور مدینے کے لفظ سے جو ان کو غصہ چڑھتا ہے کہ لفظ قادیان پہ بولا کیوں؟ ایسی مقدس بستیوں کے تعلق میں قادیان کا حوالہ دے کر گویا ان پر بھی اس بستی کا نام صادق آتا ہے، شدید گستاخی کی گئی ہے۔ یہ ایک طرز کلام ہے جو بحصول برکت کے لیے ہے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کا نام محمد نہیں رکھ لیتے؟ محمد سے ان بچوں کو کیا نسبت ہے جو گلیوں میں گند کرتے پھرتے ہیں، اور بعض ان میں سے چور بھی ہو جاتے ہیں، بعض چکے، بعض ڈاکو، بعض طرح طرح کے ظلم کرنے والے، لیکن نام محمد کیوں رکھا جاتا ہے؟ برکت کے لیے۔ اور اگر واقعتاً کسی شخص میں نیکی پائی جائے اور محمد رسول اللہ کی سنت پر چلنے والا ہو تو وہ نام اور بھی زیادہ اس پر نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں بلکہ سجنے لگتا ہے۔ اب اس ضمن میں آپ کو بعض حوالے سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ اور ان کے بزرگ خود مکے اور مدینے کی بستیوں کے ذکر میں کس طرح اپنی بستیوں کا ذکر کرتے رہے ہیں، اور زیادہ نمایاں اور واضح الفاظ میں، ایسے واضح الفاظ میں کہ اس میں ہو سکتا ہے یہ شک ہو کہ یہ تمثیل کی بات نہیں، سچ مچ کہی جا رہی ہے۔ مگر قادیان والے ذکر میں تو میں نے پوری بات کھول کے سمجھا دی ہے۔ جو میں نے مرکزی نقطہ کہا تھا وہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ ماں کہہ چکے ہیں، ماں کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ ماں دودھ پلاتی ہے، قادیان سے روحانی رزق بانٹا جا رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، وقت کی دوری سے سوکھ جایا کرتا ہے، یہ خوف دلایا جا رہا ہے۔ اب سنیے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کے وطن چاچا شریف کا ذکر ان کے ایک مریض نے یوں کیا ہے، یہ منظوم کلام سرائکی علاقہ میں زبان زد عام ہے۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، سرائکی میں ڈسے کو ڈسے کہتے ہیں، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ کوٹ مٹھن جہاں حضرت بابا غلام فرید سے تشریف لائے تھے وہ تو بیت اللہ ہے۔ ظاہر دے وچ یار فرید، باطن دے وچ اللہ۔ ظاہر میں تمہیں فرید دکھائی دے رہا ہے، فرید ورید کچھ نہیں، اندر سے دیکھو تو اللہ ہی اللہ ہے۔ اب اس پر کیوں غصہ نہیں آتا ان کو؟ محض جھوٹ بولتے ہیں، اختراع کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ محاورے نیک لوگوں کی زبان پر جاری ہوتے ہیں اور تمثیلاً کہے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی مذاکرہ نہیں اس میں۔ یہ کسی شخص یا کسی بستی کی برکتیں ظاہر کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اس میں کوئی غصے کی بات ہی نہیں۔ اب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ان مولویوں کی ہم بڑی عزت رکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ فقیر جہاں رہے گا وہیں مکہ اور مدینہ اور روضہ ہے۔ اب بتائیے، وہ قادیان کو جہاں ہم مانتے ہیں کہ امام مہدی کا نزول ہوا ہے، جس کا قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں ذکر ہے، گویا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ہوئی، گویا کے معنوں میں، اس جگہ جب ہم سچا مہدی مانتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ان برکتوں کو اس بستی کی طرف منسوب کریں جو حضرت محمد رسول اللہ کے ذل کے ساتھ وابستہ ہیں، جس نے اپنی ذات کو مٹا دیا، جو آپ کا خادم کل بن کر نکلا، جس نے پوری طرح اتباع سنت کی،
اس کا مقام اور ایک عام بزرگ کا مقام زمین آسمان کا فرق ہے. پرانے بزرگ لکھ چکے ہیں کہ وہ عام امت کی طرح سے نہیں نہ سمجھنا اس کی تو بات ہی اور ہے. اتنا فرق ہے عام امتی اور مہدی موعود کا کہ گویا مشرق و مغرب کا فرق ہو. تو جب ہم یقین کرتے ہیں، سچ جانتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے 100% کہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا آج مگر کل نظر آ جائے گا، یہی مسیح موعود تھے، یہی مہدی موعود تھے جنہوں نے آنا تھا، ہم ان کے متعلق یہ بات کہیں تو آپ کو کیوں تکلیف پہنچتی ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمایا کرتے تھے یہ فقیر جہاں رہے گا وہیں مکہ اور مدینہ اور روضہ ہے. خیر الافادات ملفوظات مولانا اشرف علی تھانوی، ناشر ادارہ اسلامیات لاہور، اگست 1982. یہ بہت پرانی بات نہیں، ابھی یہ کتاب دوبارہ شائع ہوئی ہے، اسی طرح اس میں حوالہ موجود ہے. اب سنیے، ان کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کا مرثیہ لکھا. شیخ الہند ہیں، یہ کوئی رویا کی بات نہیں. وہ مرثیہ لکھتے ہوئے رشید احمد صاحب گنگوہی کا لکھتے ہیں، پھریں یہ ان کی اردو ایسی ہی ہوتی ہے مولویوں کی. پھریں تھے کعبے میں بھی پوچھتے گنگوہ کا رستہ. پھرے مراد ہے کہ ہم کعبے میں بھی گئے کعبہ مگر گنگوہ کا رستہ پوچھتے پھرتے تھے. وہ گنگوہ کہاں ہے؟ کون پوچھتے تھے؟ جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق عرفانی. یعنی کوئی سطحی بات نہیں تھی، جو اپنے سینوں میں سچا عرفان اور ذوق و شوق رکھتے تھے وہ کعبے میں بھی گنگوہ کا رستہ پوچھتے پھرتے تھے. تمہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ کہوں میں بار بار ارے نہیں میری دیکھی بھی نادانی. کہ تمہاری تربت انور کو طور سے تشبیہ دے کر میں بار بار کہتا ہوں ارے نہیں ارے نہیں ارے نہیں. حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا تھا، خدا کے حضور عرض کیا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا دے اپنا چہرہ. تو میں کہتا ہوں میں تمہاری تربت کو طور سے تشبیہ دے کر کہتا ہوں ارے نہیں اے خدا مجھے اپنا چہرہ دکھا دے. کہتے ہیں میری نادانی، یہ مانتے ہیں. میں کہتا یہی ہوں کہ نادانی ہو جو مرضی کہہ لو، کہتا میں یہی ہوں. کوئی غصہ نہیں آتا اس پر، کوئی فساد نہیں ہوتے. علامہ اقبال نے گوتم کا جو وطن ہے جاپان کا حرم ہے، عیسیٰ کے عاشقوں کا چھوٹا یروشلم ہے، اس قسم کے ہندوستان کے متعلق فکرے لکھے ہیں تو معمولی روزمرہ کی باتیں ہیں. اب سنیے حضرت بابا فرید الدین گن شکر. ان کے لیے حضرت تو میں نے کہا ہے لفظ حضور لکھا ہوا ہے. حضور بابا فرید الدین گن شکر مسعود المسلمین، یہ کیا نام ہے، یہ کچھ مٹے ہوئے حرف آ دیتے ہیں. عالمین ہے یا مسلمین ہے؟ ہاں عالمین ہے شاید. ہاں. مسعود العالمین نے فرمایا کہ درویش کو 70,000 مقامات طے کرنے پڑتے ہیں. ان سے پہلے ہی مقام پر درویش کے لیے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر روز 5 وقت کی نماز عرش معلیٰ کے گرد کھڑے ہو کر ساکنان عرش کے ہمراہ ادا کرتا ہے. 70,000 مراتب اس کے اوپر ہیں. اس سے پہلے مرتبے میں جہاں وہ ان 70,000 میں سے پہلے مرتبے میں داخل ہوتا ہے، روزانہ 5 وقت نماز عرش معلیٰ کے گرد کھڑے ہو کر ساکنان عرش کے ہمراہ ادا کرتا ہے. اور جب وہاں سے درویش واپس آتا ہے تو ہر وقت اپنے آپ کو خانہ کعبہ دیکھتا ہے. اور درویش جب وہاں واپس آتا ہے تو تمام جہان کو اپنی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے. وہاں واپس آتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ وہاں سے شاید مراد ہوگی. جب وہاں واپس آتا ہے تو تمام جہان کو اپنی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے. انوار صابری صفحہ 118. اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، اب ہندوستان میں ان کا مزار جو ہے وہ اتنا مقدس بنا دیا گیا ہے کہ روزانہ اس کی پرستش ہوتی ہے. وہاں تو ایسا تقریر منظر ہے کہ میں اس دفعہ دلی گیا تھا تو اس وجہ سے میں وہاں جا نہیں سکا
کہ ہزارہا آدمی وہاں سجدہ ریز ہیں ان کے مزار کے سامنے. تو یہ ہوتا ہے چھاتیوں کا دودھ سوکھنا. وہ بندہ خدا جو بزرگوں میں ایک بزرگ تر مقام رکھنے والا تھا، جس نے ہندوستان میں توحید کا علم بلند کیا، اور جس کے نور سے ہزارہا شاید لاکھوں ہوں مشرکین نور ایمان سے مشرف ہوئے اور توحید کے علمبردار بن گئے، پجاری بن گئے. ان کی قبر پر آج سجدے ہو رہے ہیں. وہ بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتے، سب کی آنکھیں بند ہیں. وہ لکھتے ہیں مجھے ایک مرتبہ حج خانہ کعبہ کا بڑا شوق ہوا. میں نے حج کے لیے جانے سے پہلے ارادہ کیا کہ ایک بار پاک پٹن شریف حاضری دے لوں. چنانچہ جب میں پاک پٹن شریف پہنچا اور حضور شیخ الاسلام، یا پھر حضور کا لفظ آیا، حضور شیخ الاسلام حضرت بابا صاحب کی زیارت سے مشرف ہوا تو میرا مقصود حج پورا ہوا. اب یہاں یہ اس زمانے میں ہے جب مسلمانوں میں عام طور پر اس حد تک سچائی پائی جاتی تھی کہ ان باتوں کے معنی پر نظر رکھتے تھے، لفظوں پر نہیں جاتے تھے. اور ایک یہ بھی شکر کی بات ہے کہ وہاں پاکستان کی عدلیہ نہیں تھی، ورنہ پاک پٹن کہتے ہیں جب میں حضور شیخ الاسلام کے دربار میں پہنچا ہوں وہاں حضور لفظ لکھا ہوا ہے، ورنہ ان پر تو مقدمہ چل جانا تھا. حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء پر 295 کا مقدمہ چلتا ہے ان پر کہ آپ نے حضور کہہ دیا ہے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر گئے ہیں، تو اس کی سزا موت کے سوا کوئی نہیں. کیا ہو رہا ہے پاکستان کو سمجھ نہیں آتی. اللہ ان کو عقل دے. عوام آج کو پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ کیوں یہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، یا خود اندھے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتی کیا قصہ ہے. لیکن حد ہی ہو گئی ہے. ایسے لفظ اب دل نہیں چاہتا سخت بولنے کو، میں مجبور ہوں. کہیں غلطی سے کو منہ سے غلطی لفظ سخت نکل جائے تو بے اختیاری کی بات ہے. حرکتیں یہ ہیں ان کی. کہتے ہیں حضور کہہ دیا ان پہ 295 کا مقدمہ دائر کرو. اور حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ چنانچہ جب میں پاک پٹن شریف پہنچا اور حضور شیخ الاسلام حضرت بابا صاحب کی زیارت سے مشرف ہوا تو میرا مقصود حج پورا ہوا اور مزید انعامات الہی نصیب ہوئے. اور فرمایا کہ کچھ مدت کے بعد پھر حج کا شوق غالب ہوا تو پھر پاک پٹن شریف آ گئے. حضرت سردار عبداللطیف صاحب شہید کے اوپر یہ بڑے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی حج کرنے جا رہے تھے، قادیان ہی رہ گئے اور وہیں گویا کہ ان کے لیے حج کا ثواب مل گیا ان کو. وہ تو جو ہوا یہ دیکھو کیا ہوا. ایک دفعہ نہیں دوبارہ پھر، ورنہ خیال آ سکتا تھا کہ چلو پچھلی دفعہ وہاں کا حج کر لیا تھا، اس دفعہ سچ مچ کا مکہ شریف کا حج کرائیں کہ نہیں. کہتے ہیں پھر جب بہت شوق غالب ہوا تو پاک پٹن شریف حاضر ہوا. اللہ کریم نے خصوصی انعامات سے نوازا. یہ ہے کسی اور جگہ کو خانہ کعبہ قرار دینا. اور آج تک جماعت احمدیہ نے کبھی قادیان کی زیارت کو حج نہیں قرار دیا، کبھی بھی. یہ فرمایا ہے ہمارے بعض بزرگوں نے کہ آسمانی نور یہاں اترا ہے، یہاں سے الہی رزق ملتا ہے جو دودھ کے طور پر ہے، اسے استعمال کرو. مکے اور مدینہ کی طرح اب یہاں برکتیں بانٹی جا رہی ہیں، یہ کہا ہے، لیکن حج کا بدل نہیں قرار دیا کبھی بھی. نہ ہو سکتا ہے، نہ کسی احمدی کا ایمان ہے. کہتے ہیں اس پر حضور سلطان، پھر حضور دوبارہ لکھے حضور سلطان المشائخ نے جب میرے سے یہ سنا تو میں پھر دوبارہ حج کرنے آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ دیدہ ہو کر زبان مبارک سے فرمایا راہ بسوئے کعبہ برو ویں بسوئے دوست، کہ وہ راہ جو حج کے لیے جا رہی ہے دوسری طرف وہ تو کعبہ کی طرف جا رہی ہے، یہ راہ جو تم نے اختیار یہ دوست یعنی اللہ کی طرف جاتی ہے. اب جہاں تک دودھ سوکھنے کا تعلق ہے
یہ اس زمانے کی تحریر ہے جس زمانے میں مولانا مودودی صاحب نے حج پر جانے والوں اور خانہ کعبہ میں مقیم حج کے منتظمین کا جو آپس کا موازنہ کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب اس زمانے میں جب حضرت مسلم موعود یہ لکھ رہے تھے، نہ صرف ایسی بات کر رہے تھے بلکہ اس سے بہت زیادہ ایسی سخت کلامی کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے بھی آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اس کا سوال جواب کا یہ جو مجالس ہیں، اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہونا چاہیے نا، آج نہیں ہو رہا ہے، لیکن آئندہ ہو تو ضرور کروائیں دوسری زبانوں کے ساتھ۔ ضرور ہونا چاہیے، اور ممکن ہے وہ اگر آ گئے ہوں تو بیٹھ گئے ہوں۔ بہرحال عربی میں ترجمہ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ سرزمین جہاں سے کبھی اسلام کا نور تمام عالم میں پھیلا تھا، آج اسی جاہلیت کے قریب پہنچ گئی ہے جس میں وہ اسلام سے پہلے مبتلا تھی۔ وہ سرزمین جہاں سے کبھی اسلام کا نور تمام عالم میں پھیلا تھا، آج اسی جاہلیت کے قریب پہنچ گئی ہے جس میں وہ اسلام سے پہلے مبتلا تھی۔ اب نہ وہاں اسلام کا علم ہے، نہ اسلامی اخلاق ہیں، نہ اسلامی زندگی ہے، نہ اسلامی اخلاق ہیں، نہ اسلام کا علم ہے، نہ اسلامی اخلاق ہیں، نہ اسلامی زندگی ہے۔ یہ تیل کی دولت نے جو عرب کی سرزمین پر حملہ کیا ہے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ میں آنے والے کی دولت ہی ان لوگوں کے لیے، بیچاروں کے لیے گزارے کا سبب بنا کرتی تھی، اور یہ ان کی مجبوری بھی تھی، اور ایک ایسی چیز تھی جو خدا تعالیٰ انعام کے طور پر ذکر فرماتا ہے۔ اس پر ہنسنے کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ گستاخی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں ملتا ہے، رب ذکر دیتا ہے، چھوٹی سی صورت جس کو تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پہلی آیت میں سے، ہاں صحیح، پہلے الاف کا لفظ اتر گیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو قرآن تو اس مضمون کی توصیف فرماتا ہے کہ یہ بستی ان لوگوں کے رزق کا موجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ہے، اور ان کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ قریش وہی لوگ جو اس بستی کے مالک ہیں، یہ قریش اس بستی کا فیض کھا رہے ہیں۔ اگر یہاں خانہ کعبہ نہ ہوتا تو یہ لوگ بھوکے مر جاتے۔ تو جب اللہ کی طرف سے بطور انعام اور بطور فیض خانہ کعبہ کے ساتھ ان کے دنیاوی مسالے لگا دیے گئے ہیں، تو کسی کو اس پر ہنسنے یا مذاق اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ جائز ہے اس کے لیے۔ مگر کچھ اور باتیں اس سے زائد جو ہو گئی تھیں، کچھ دھوکہ دہی، کچھ شرارتیں، کچھ دنیا داریاں، اس پر بشک مولانا جو مرضی کہیں، مگر جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں اب ان کی زبان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بغیر کسی مزید تبصرے کے۔ وہ کہتے ہیں نہ وہاں اسلام کا علم ہے، نہ اسلامی اخلاق ہے، نہ اسلامی، ہاں ایک تبصرہ کرنا تھا، نہ اسلامی زندگی۔ تیل سے پہلے جو حالات تھے یہ ان کا ذکر ہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ تیل کی یلغار سے پہلے وہاں علم بھی تھا، اخلاق بھی تھے،
اور اسلامی زندگی جیتی. ایک طرف سے تیل کا سیلاب آیا ہے اور دوسری طرف سے محلوں کے دروازوں سے تمام علم، تمام روحانیت، تمام اخلاق اس طرح بہہ کر نکل گیا کہ پھر دوبارہ کبھی یہاں واپس نہیں آئیں گے. یہ ان مورخین کا تبصرہ ہے جنہوں نے غیر جانبدارانہ نظر ڈال کر تیل کی دولت سے پہلے کا نقشہ کھینچا اور بات کا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ عبدالعزیز جیسے خدا ترس لوگ بہت کم آتے ہیں، کسی ملک کو نصیب ہوتے ہیں. وہ نیک، سادہ دل، پاک سیرت انسان تھے اور انہی کی برکتیں ہیں، انہی کا فیض ہے جو اب ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. مگر مولانا مودودی اس زمانے کے بزرگوں کے اندر یہ باتیں دیکھ رہے تھے جو اب بیان کی جا رہی ہیں. کہتے ہیں اب نہ وہاں اسلام کا علم ہے، نہ اسلامی اخلاق ہے، نہ اسلامی زندگی. اور جب دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب چیزیں اب نہیں رہیں، پہلے تھیں، اب مودودی وہاں پہنچتے ہیں اسلامی علم حاصل کرنے کے لیے، اسلامی اخلاق سیکھنے کے لیے. اور اسلامی زندگی کس ذریعے سے حاصل کرتے ہیں؟ تیل کے ڈالر سے. جیسے مکھیاں گڑ کے گرد کٹھی ہو جاتی ہیں، وہی کیفیت ہے. مولوی وہاں پہنچتے ہیں جن کو پہلے جن کے متعلق وہ سخت کلامی کیا کرتے تھے، لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ وہابی سے پکا کافر ہو ہی نہیں سکتا. احمدیت کا نام لے کر مقابلہ کر کے کہتے تھے کہ وہابی زیادہ سخت کافر ہے بنسبت احمدی کے. اب وہاں تیل کی دولت نکلائی ہے، اس لیے وہاں دوڑ رہے ہیں. سب کفر اسلام بن گیا، سب جہالت جو تھی وہ علم بن گیا. لوگ دور دور سے بڑی گہری عقیدتیں لیے ہوئے حرم پاک کا سفر کرتے ہیں، مگر اس علاقے میں پہنچ کر جب ہر طرف ان کو جہالت، گندگی، طمع، بے حیائی، دنیا پرستی، بد اخلاقی، بد انتظامی. اب بتائیں، وہ چھاتیوں کا دودھ سوکھنا ان کو بہت تکلیف دے رہا ہے. حالانکہ وہاں وضاحت موجود ہے کن معنوں میں دودھ سوکھا ہے. دیر ہو چکی ہے اور قومیں بدنصیبی سے ان برکتوں کے رنگ بدل دیا کرتی ہیں. جیسا کہ قرآن کریم نے خود یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے جو نعمتیں اتاری ہیں خود نہیں بدلا کرتا، لوگ بدل دیتے ہیں. ان معنوں میں حضرت مسلم نے لکھا، اس پر ان کو بہت غصہ آیا ہے. اور مودودی صاحب نے جو لکھا یہ سن لیجئے. کہتے ہیں جب وہ لوگ حج کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، بڑی عقیدتیں لیے ہوئے حرم پاک کا سفر کرتے ہیں، اس علاقے میں پہنچ کر ہر طرف ان کو جہالت، گندگی، طمع، بے حیائی، دنیا پرستی، بد اخلاقی، بد انتظامی اور عام باشندوں کی ہر طرح گری ہوئی حالت نظر آتی ہے. تو ان کی توقعات کا سارا طلسم پاش پاش ہو چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ بہت سے لوگ حج کر کے اپنے ایمان بڑھانے کی بجائے اور الٹا کچھ کھو آتے ہیں. یہ تحریر ہے مولانا مودودی صاحب کی حج اور مکے سے متعلق. اس پر وہ ایک فارسی کا شعر یاد آ گیا کہ حاجی کی ز مکے و مینا برگشتے، ماری شده بود و اژدہا برگشتے. کہ حاجی کے ز مکے و مینا برگشتے، ماری شده بود، سانپ کا بچہ تھا، سپولیا تھا. اژدہا برگشتے، وہ اژدہا بن کے واپس لوٹا ہے. زنہار فریب دم سردش مخوری، این خانہ خراب از خدا برگشتے. کہ ہرگز اس کی ٹھنڈی آنکھ کا اعتبار نہ کرنا حاجی صاحب کا، یہ خانہ خدا سے برگشتہ ہو کے آیا ہے. تو مولانا صاحب بھی فرما رہے ہیں اسی شعر کو اپنی بھونڈی زبان میں نسبتاً. اس نے تو ایک لطیف انداز میں کلام کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ برگشتہ خدا سے ہو کر لوٹنا اور خدا کو چھوڑ کر لوٹنا دونوں معنوں میں آتا ہے. یہ دراصل دونوں دوسرے معنوں میں خدا سے ہو کے آیا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ بہت سے لوگ حج کر کے اپنا ایمان بڑھانے کی بجائے اور الٹا کچھ کھو آتے ہیں.
وہی پرانی مہنت گری جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد جاہلیت کے زمانے میں کعبے پر مسلط ہو گئی تھی. وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ وقت کے گزرنے سے بستیوں کی ذات میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. جب تک نیک پاک باز لوگ وہاں نہ رہیں خدا کی برکتیں وہاں سے جاری نہیں ہوتی، ورنہ ان بتوں سے بھی پھر فیض جاری ہونا چاہیے تھا جن کا ذکر خود مولانا فرما رہے ہیں. اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم کیا تھا اب پھر تازہ ہو گئی ہے وہ ساری جہالت. کہاں ساتھیوں کا دودھ سوکھنا وقت کے لحاظ سے، کہاں یہ خوفناک منظر کشی. پھر فرماتے ہیں حرم کعبہ کے منتظم پھر اسی طرح مہانت بن کر بیٹھ گئے ہیں. خدا کا گھر ان کے لیے جائیداد اور حج ان کے لیے تجارت بن گیا ہے. حج کرنے والوں کو وہ اپنا اسامی سمجھتے ہیں. مختلف ملکوں میں بڑی بڑی تنخواہیں پانے والے ایجنٹ مقرر ہیں تاکہ اسامیوں کو گھیر گھیر کر بھیجیں. ہر سال اجمیر کے خادموں کی طرح ایک لشکر کا لشکر دلالوں اور سفری ایجنٹوں کا مکے سے نکلتا ہے تاکہ دنیا بھر کے ملکوں سے اسامیوں کو گھیر لائے. قرآن کی آیتیں اور حدیث کے احکام لوگوں کو سنا سنا کر حج پر آمادہ کیا جاتا ہے، نہ اس لیے کہ انہیں خدا کا عائد کیا ہوا فرض یاد دلایا جائے، بلکہ صرف اس لیے کہ ان احکام کو سن کر یہ لوگ حج کو نکلیں تو آمدنی کا دروازہ کھلے. گویا اللہ اور اس کے رسول نے یہ سارا کاروبار انہی مہنتوں اور ان کے دلالوں کی پرورش کے لیے پھیلایا تھا. یہ حصہ جو ہے یہ تو درست ان کا ناجائز، بالکل ناجائز ہے. خدا تعالیٰ نے مکے کے ساتھ ان لوگوں کا رزق وابستہ فرمایا ہے، اس کو اس طرح اسی ظالمانہ زبان سے اس کو رد کر کے یہ سمجھنا کہ یہ گناہ اور بے حیائی ہے. جو رزق خدا نے وابستہ کیا ہے اس کو استعمال کیوں کرتے ہو، یہ تو غلط کہہ رہے ہیں. ہاں دلال بھیجنا جائز نہیں ہے. پھر جب اس فرض کو ادا کرنے کے لیے آدمی گھر سے نکلتا ہے تو سفر شروع کرنے سے لے کر واپسی تک ہر جگہ اس کو مذہبی مزدوروں اور دینی تاجروں سے سابقہ پیش آتا ہے. معلم، مطوف، وکیل، کلید بردار کعبہ اور خود حکومت حجاز سب اس تجارت میں حصے دار. حج کے سارے مناسک معاوضہ لے کر ادا کرائے جاتے ہیں. یہ تو شرط بھی ہوتا ہے. ایک مسلمان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ تک فیس کے بغیر نہیں کھل سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بنارس اور ہردوار کے پنڈتوں کی سی حالت اس دین کے نام نہاد خدمت گزاروں اور مرکزی عبادت گاہ کے مجاوروں نے اختیار کر رکھی ہے. کیا مثال ہے؟ کون سے پنڈت؟ ذرا غور سے سن لیں. ہردوار کے پنڈت، بنارس اور ہردوار کے پنڈتوں کی سی حالت جہاں خالصتاً بت پرستی ہوتی ہے. کہتے ہیں جس نے مہنت گری کے کاروبار کی جڑ کاٹ دی تھی اس عمارت اس جگہ سے وابستہ مسالے جس نے ایک زمانے میں مہنت گری کی جڑ کاٹی تھی وہ مہنت گری اب دوبارہ بڑے زور کے ساتھ وہاں قائم کر دی گئی ہے. آگے ہے بھلا جہاں عبادت آنے کا کام مزدوری اور تجارت بن گیا ہو، جہاں عبادت گاہوں کو ذریعہ آمدنی بنا لیا گیا ہو، جہاں احکام الہی کو اس غرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہو کہ خدا کا حکم جن کو لوگ فرض بجا لانے کے لیے مجبور ہوں اور اس طاقت کے بل پر ان کی جیبوں سے روپیہ گھسیٹا جائے، جہاں آدمی کو عبادت کا ہر رکن ادا کرنے کے لیے معاوضہ دینا پڑتا ہو اور دینی سعادت ایک طرح سے خرید و فروخت کی جنس بن گئی ہو، ایسی جگہ عبادت کی روح باقی کہاں رہ سکتی ہے؟ کس طرح آپ امید کر سکتے ہیں کہ حج کرنے والوں اور حج کرانے والوں کو اس عبادت کی حقیقی روحانی فائدے حاصل ہوں گے جبکہ سارا کام سوداگری اور دوسری طرف خریداری کی ذہنیت سے ہو رہا ہو؟ اب دودھ سوکھنا کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ یہ ساری باتیں ان کے علم میں موجود ہیں، میں بتا دیتا ہوں. پاکستان کے عوام کے علم میں نہیں ہیں، ان سب کے علم میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور آنکھیں بند کر کے
صرف وہاں حملہ کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں حملہ کر دیا جائے اور اس سے ہماری دکانداری چلے گی. وہ جو وہاں کاروبار ہو رہا تھا دکانداری کا، وہی دکانداری انہوں نے ہر جگہ سجائی ہوئی ہے، اس پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ احمدیت کے خلاف بولیں گے تو کچھ پیسے مل جائیں گے، ورنہ نہیں ملیں گے. ایک بڑی سخت عبارت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر یہ بیان کرتے ہیں جسے لگتا ہے کہ مسلمان جو عامت الناس ہیں جن کو علم نہیں ہے، ان میں ایک حقیقتاً ایک جوش پیدا ہوتا ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی سخت زبان استعمال کی گئی ہے، اس لیے جائز ہے کہ مرزا صاحب کو سب مریضوں کو تحقیق کر دیا جائے اور کاٹ کر پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ لفظ تو ناقابل برداشت ہیں. اس کا آپ سن لیجئے قصہ کیا ہے. ایک مکتوب الفضل میں 1924 میں شائع ہوا. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک فتویٰ پوچھا گیا تھا، اس کو ایک جواب لکھ رہے ہیں کہ توہمات میں نہ پڑھو، توہمات میں پڑھنا ایک شیطانی کام ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق نہیں تھا کہ توہمات کی بنا پر چیزوں کو ترک کرتے. اس ضمن میں فکرہ جو انہوں نے لیا ہے وہ یہ ہے: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے. اب مشہور تھا لیکن پڑتی ہے کہ نہیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک پڑتی تھی. عامت الناس میں ایک بات مشہور تھی، جس طرح انگریزوں کے وقت میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ جو کارتوس ہیں ان کے اوپر جو جھلی لگائی گئی ہے اس میں گائے کی چربی ہے، تاکہ اس سے ہندوستان میں ایک بغاوت کی تحریک اٹھے. تو یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی طرف سے بیان فرمائی ہے یا کوئی اس کی سند ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے. اور وہ سند ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو کون تقویٰ اور دیانتداری کہتا ہے؟ اب سنیے سند. زرقانی شرح المواہب مواہب الدنیا جلد 4 صفحہ 335 پر یہ حدیث درج ہے. عن ابن عباس، یہ وقت تھوڑا رہ گیا کرتے ہیں. عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما فتح مکہ را جبنة قال ما هذا فقالوا طعام يصنع بأرض العجم فقال ضعوا فيه السكين وكلوا. وروى احمد والبهقي عنه اوتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بجبنة بغزوة تبوک فقال اين صنعت هذه قالوا بفارس ونحن نرى ان يجل فيها ميتة فقال صلی اللہ علیہ وسلم اطعموا. وفي رواية ضعوا فيها السكين واذكروا. السكين لفظ ہے غالباً، ضعوا فيها السكين، سکین تو نہیں ہے، ضعوا فيها السكين واذكروا اسم الله تعالى وكلوا. قال الخطابی اباہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر الحال ولم یمتنع من اکلہ. زرقانی. حضرت ابن عباس کا ترجمہ یہ ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے پنیر دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ کھانا ہے جو اجمی علاقے میں تیار کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا اس میں چھری رکھو اور اسے کھاؤ، یعنی چھری سے کاٹ کر کھاؤ. احمد اور بہقی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک میں پنیر پیش کیا گیا. یعنی اس روایت کا ایک دوسرے رنگ میں یوں بیان اس روایت کو کیا گیا. تو آپ نے پوچھا یہ کہاں تیار ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا فارس میں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں مردار ڈالا جاتا ہے، یعنی مردار کی چربی. حضور نے فرمایا کھاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا اس میں چھری رکھو اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ.
اب یہ روایتیں بہقی وغیرہ پرانی کتب حدیث میں موجود ہیں، نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ مسئلے کے وقت فتویٰ پوچھتے وقت ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ایک فتویٰ پوچھنے والے کو اس حدیث کا حوالہ دیا تو تم لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ تمہارے بزرگ جب بھی ایسے فتوے دیتے تھے ان کا حوالہ دیا کرتے تھے، قطعی طور پر ثابت شدہ بات ہے۔ چنانچہ میں اب آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں۔ حضرت شیخ زین الدین بن عبدالعزیز اپنی کتاب فتح المعین شرح قراءۃ العین میں زیر عنوان باب الصلاۃ زیر قاعدہ مہمہ مطبوعہ مصر مؤلفہ 982 عیسوی میں لکھتے ہیں، وجوخ اشتہر عملہ بلحم الخنزیر وجبن شامی اشتہر عملہ بانفحۃ الخنزیر وقد جاءہ صلی اللہ علیہ وسلم جبنۃ من عندہم ولم یسأل عن ذلک ذکرہ شیخنا فی المنہاج۔ اس حدیث کو سند بنا کر بطور سند تسلیم کر کے خان احمد شاہ صاحب قائم مقام ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ہوشیارپور نے 1875 میں رسالہ اظہار الحق دربارہ جواز طعام اہل کتاب کے نام سے ایک فتویٰ شائع کیا ہے۔ اس رسالے میں مولوی نذیر حسین صاحب جو شیخ الکل کہلاتے ہیں، سارے ہندوستان کے مولوی جانتے ان کی عزت کرتے ہیں، وغیرہ علماء کی مہریں موجود ہیں۔ اس فتوے پر مولوی نذیر حسین صاحب کی بھی مہر ہے اور دوسرے علماء کی بھی مہریں ہیں، اور اس کے چھپانے میں مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی نے بڑی کوشش فرمائی۔ اس فتوی مہری کو مولوی عطا محمد صاحب نے مندرجہ کتاب اظہار الحق مطبوعہ تالیخ ہند لاہور کے صفحہ 17-18 پر قرۃ العین ہے یا قراءۃ العین ہے، قرۃ العین ہونا چاہیے کیونکہ آنکھ کی ٹھنڈک مراد ہوگی، 17-18 پر قرۃ العین کی شرح فتح المبین کی عربی عبارت مندرجہ بالا درج کرنے کے بعد اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ فتح المبین کی جو عبارت میں نے عربی میں پڑھ کے سنائی ہے، اس کا وہ لکھنے کے بعد اس فتوے کی تصدیق کے طور پر اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں، سن لیجئے۔ اور جوخ جو مشہور ہے بنانا اس کا 7 چربی سور کے، اور جوخ جو مشہور ہے بنانا اس کا 7 چربی سور کے، اور پنیر شام کا جو مشہور ہے بنانا اس کا 7 پنیر مائع سور کے، اور آیا جناب صلی اللہ علیہ والسلام کے پاس، پنیر ان کے پاس سے آیا، پس کھایا آن حضرت نے اس سے اور نہ پوچھا اس سے، یعنی اس کی بات۔ پہلی جو روایت ہے اس میں ذکر ہے پوچھا تھا، انہوں نے بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ ان باتوں میں نہ پڑھو، اللہ کا نام لو، کیونکہ ایسی باتیں مشہور ہوتی رہتی ہیں، اور اگر اس طرح توہمات میں انسان پڑ جائے کہ اس میں پتہ نہیں کیا چیز پڑتی ہے، پتہ نہیں کیا چیز پڑتی ہے، تو مومن کا کھانا پینا حرام ہو جائے۔ اب ہندوستان میں یورپ میں تو زندگی مومن کی چل ہی نہیں سکتی 2 قدم بھی پھر۔ ہاں جہاں علم ہو جائے یقینی طور پر کہ پڑتی ہے، وہ اور بات ہے۔ حضرت اقدس کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ سنا جاتا ہے، مشہور ہے۔ آپ نے اس مشہور اور سنے ہوئے کو اہمیت نہیں دی، فرمایا کہ مشہور ہے تو ہوتا پھرے، جب تک تمہیں علم نہ ہو کہ پڑتی ہے کوئی حرج نہیں۔ اور اس ترجمے میں وہ لکھتے ہیں کہ پھر کھایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تحریر پہ بابا صاحب کو یا اور کسی کو کیا اعتراض ہے؟ جب تم خود ان حدیثوں کو پڑھتے ہو، تمہارے بڑے ان کے فتوے موریں لگا کر جاری کرتے ہیں، ان پر یہ عبارتیں لکھتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اگر ایک سائل کے جواب میں یہ فرما دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے، مشہور تھا، اور یہی بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ بس یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب یہ عبارت سیاق و سباق سے ہٹا کر ایک عبارت کو پیش کرتے ہیں
تو اثر یہ پڑتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا سخت حملہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکت نعوذ باللہ من ذالک کیا کرتے تھے. بالکل جھوٹی بات ہے یہ. تو جس طرح تم نے فتووں کے حوالے دیے ہیں، فتوے میں حدیثوں کے حوالے دیے ہیں، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ علماء کا طریق چلا آ رہا تھا اسی طرز پر جب ایک فتویٰ پوچھا گیا تو اس کے حوالے میں وہ حدیث پیش کر دی. اور اس پہ کون سے اعتراض کی گنجائش ہے؟ مگر بہرحال جب دل میں بغض اور اناد ہو تو پھر ہر چیز پر جہاں بھی انسان کی نظر پڑے انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اعتراض کرے. ان کی مثال تو اسی طرح ہے جیسے ہر ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک مرا ہوا گدھا دیکھا جس کا پیٹ پھولا ہوا، ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی، اکڑی ہوئی، اور نہایت ہی بھیانک منظر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموش رہے. ان میں سے بعض ساتھیوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو اس کی ٹانگیں کس طرح اٹھی ہوئی ہیں، اس کا پیٹ کس طرح تنا ہوا ہے اور کیسی منحوس شکل نظر آ رہی ہے، کیا بدبختی ہے اس جانور کی، کیسا کیسا دکھائی دے رہا ہے. تو جب وہ باتیں کر چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی نے دانت نہیں دیکھے، کیسے خوبصورت سفید چمک رہے تھے دانت، اس طرف بھی تو نظر کرو. بدیوں کی طرف ہی نظر جاتی ہے. بہت ہی گہرا سبق دیا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ ہر چیز میں بدیاں بھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ ایک عرب شاعر نے کہا ہے وَعَيْنُ الرَّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ، کہ رضا کی آنکھ جو ہے وہ ہر برائی کو چھوڑ دیتی ہے، اس پر نظر نہیں کرتی. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا کی آنکھوں سے چیزیں دیکھا کرتے تھے. کما ان عین السخط تبدی المساویہ. جیسا کہ تم دیکھتے نہیں کہ جن لوگوں کو بغض اور عناد کی عادت ہو، جن کو ہر چیز پر غصہ آتا ہو، وہ ہر چیز میں برائی ڈھونڈتے ہیں، ان کو اچھی بات دکھائی نہیں دیتی. بس ان آنکھوں سے واسطہ ہے ہمارا. جبکہ واقعہ یہ ہے کہ یہاں تو بالکل منظر اور ہے، یہاں تو حسن ہے اور حسن میں تلاش کرتے ہیں کوئی ایک داغ دکھائی دے. الٹ منظر ہے بالکل. بغض کی آنکھ کو بھی حسن دکھائی دے دینا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ جو کلام ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی شان میں پڑھو تو وجد طاری ہو جاتا ہے. کئی عربوں نے جب وہ قصیدہ پڑھا ہے تو اس قصیدے کے نتیجے میں پھر وہ احمدی ہوئے ہیں. انہوں نے گواہی دی کہ یہ قصیدہ کہنے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. تمام عبارتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے عشق میں لکھی ہیں، وہ عبارتیں کوئی پڑھ لے تو میرا چیلنج ہے کہ اگر اس میں شرافت ہے اور بدی کی آنکھ سے دیکھنے کی عادت نہیں بن چکی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس پاک وجود پہ حملہ کرنے کی. جسے انسان کو محبت ہو اس کی تعریف میں کلمات سنیں کسی کے منہ سے تو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے، مگر اس کو غلیظ گالیاں تو نہیں آدمی دے سکتا. اس لیے ان کی محبت جھوٹی ہے. ان کی بدی کی آنکھ سچی ہے لیکن محبت جھوٹی ہے. یعنی آنکھ کے اوپر جب بدی کا خول چڑھ جائے تو ہر چیز بدی دکھائی دے گی، ان معنوں میں وہ آنکھ سچی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر سچی ہوتی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم، نثر، عربی، فارسی، اردو کلام اور پھر پنجابی میں بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پڑھتے تو جو آن حضور کا سچا عاشق ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس دن رات درود و سلام بھیجنے والے کے متعلق کوئی سخت کلمہ کہہ سکے. اب کیا ان علماء نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں؟ اپنی عبارتیں بھی پڑھی ہوئی ہیں جن پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور صرف حملہ کرنے کی نیت ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. سارے اہل پاکستان کو میں متنبع کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو ان لوگوں کی بات نہ مانیں. جیسا کہ میں ثابت کر رہا ہوں دن بدن اور ثابت کرتا چلا جاؤں گا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے عناد کی خاطر بعض چیزوں کو اپنے مواقع سے اٹھا کر بے محل پیش کر کے آپ کے اندر ایک عناد اور فساد کی مہم چلانے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ خلق خدا پر ظلم کریں. ہرگز ایسا نہ کریں.
خدا کا خوف کریں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر ہی مسیح موعود کی بنیاد ہے. آپ تو لکھتے ہیں کہ کشفن مجھے دکھایا گیا کہ فرشتے رحمت کی مشقیں لیے ہوئے آ رہے ہیں اور نور کی مشقیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ رویا میں دیکھا تھا آپ نے، وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ نور لائے ہیں اس شخص کے لیے جو محمد رسول اللہ کا سب سے زیادہ عاشق اور سب سے زیادہ سچا مطیع اور غلام ہے. اور پھر وہ نور کی مشقیں حضرت محمد مسیح موعود علیہ السلام پر بھائی جاتی ہیں. کہتے ہیں میں نے پایا سب کچھ آپ سے ہے، سب آپ کی غلامی میں، اور جو حضور اکرم کی سیرت آپ نے بیان فرمائی ہے کوئی نکال کے تو دکھاؤ اس کا ثانی. کسی اور نے، کسی بزرگ نے، کسی بڑے نے، کسی چھوٹے نے تم میں سے ایسا کلام محمد رسول اللہ کے محبت اور اس کے عشق میں گایا ہو اور سنایا ہو اور لکھا ہو، وجد طاری ہو جاتا ہے روح پر. یہ ساری باتیں ایک طرف پھینک دیتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے محض اناد کی خاطر، محض لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر دکانداریاں چمکائی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ کوئی ان کا مقصد نہیں. قرآن فرماتا ہے کہ کیا تم تکذیب کو اپنا رزق بنا رہے ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ ایسے لوگ پہلے بھی تھے جنہوں نے تکذیب کی روٹی کھائی ہے. اب یہ لوگ تکذیب کی روٹی کھاتے ہیں. جو بیچارے مولوی شریف ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، غریب لوگ ہیں، اور بڑی کثرت سے شریف لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے تقریریں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، کوئی ان کی بات بھی نہیں مانتا، سنتا بھی نہیں، اور کوئی کسی پر نیک اثر بھی ہو جاتا ہوگا لیکن ان کو دیتا کچھ نہیں کوئی. سعودی عرب جو مانگتے ہیں، پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، یہ لوگ ہیں. حکومت پاکستان کے آگے جو ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمیں 2 زکوٰۃ میں سے ہم نے احمدیت کے خلاف یہ کام کیا ہے، یہ لوگ ہیں. جو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر کچھ نہ دو گے تو ہم مہم چلائیں گے، وہ یہ لوگ ہیں. بس قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسے لوگ کوئی نئے تو نہیں پیدا ہوئے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ ظلم کرنے والے تھے ان کو فرماتا ہے کہ تم نے تکذیب کو اپنے رزق کا ذریعہ بنا لیا، جھٹلا کر اور پاکوں کی دشمنی کر کے تم جو رزق کھاتے ہو اس کی حالت کیا ہوگی، تمہیں کوئی خیال نہیں آتا اس بات کا. بس ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں، وہی آیت میں سامنے رکھتا ہوں کہ خدا کے واسطے تکذیب کو اپنے رزق کا ذریعہ نہ بناؤ، یہ ایک ناپاک رزق کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ توکل رکھو، وہ اور 1000 پاک ذریعوں سے تمہیں رزق عطا کر سکتا ہے.